بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 18 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ شراب کی حرمت۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے مدینے کا سازگار ماحول عطا کیا تاکہ زمانے جاہلیت کی تمام رسموں اور بری عادتوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ ان کی سب سے بری عادت شراب نوشی تھی۔ ان کی محبت عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلا حکم سن ہجری 3 میں نازل ہوا کہ اس میں بھلائی کے مقابلے میں برائی اور گناہ زیادہ ہیں، حتیٰ کہ عقل اور ہوش تک کو ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ شراب اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو ترک کر دیا کہ جب نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر شراب کے متعلق سورہ مائدہ کی 3ری آیت نازل ہوئی۔ اس میں قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ صحابہ کرام کے ایمانی جذبے کا حال یہ تھا کہ حکم ملتے ہی شراب کے برتن اور مٹکے توڑ ڈالے، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں اور سڑکوں پر شراب بہتی نظر آ رہی تھی۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ایک اچھی زندگی بسر کرو اور شہید کی موت مرو اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اچھی زندگی بسر کی اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور اپنے مولا سے جا ملے۔ نمبر 3، ایک فرضہ کے بارے میں وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء۔ خلاصہ، والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے، یہ اللہ کا ڈائریکٹ بندوں کے ساتھ میں خطاب ہے کہ جس طرح سے لڑکوں کو وراثت دی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اپنے بہنوں کو اور لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں۔ اس کے نکاح کے موقع پر شادیوں میں خرچہ کریں گے، اس کے جہیز میں خرچہ کریں گے اور یہ کہیں گے اور یہ سمجھا جاتا ہے معاشرے میں کہ اس کے نکاح میں اتنا خرچہ کیا گیا تو اتنا خرچہ اس کے وراثت میں سے مائنس کیا جائے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس سے وراثت کا حصہ ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گا، اور جو لڑکے جو بھائی اپنے بہنوں کے وراثت کا حصہ کھا جاتے ہیں ان کے مال میں اللہ برکت نہیں دیتے اور ان کا کھانا بھی، ان کا مال بھی حرام بن جاتا ہے۔ اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ بھائی مالدار پہ مالدار بنے ہوئے ہیں اور بہنیں غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق بنی ہوئی ہے اور دوسروں کے زکوٰۃ پہ زندگی گزار رہی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے نہیں؟ ضرور پوچھیں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کی دعا۔ فتنہ و فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربی انصرنی علی القوم المفسدین۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار مجھے فساد کرنے والی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کے راستے میں پہرہ داری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک رات جاگ کر پہرہ دینا 1000 راتوں کی عبادت اور 1000 دنوں کے روزوں سے زیادہ افضل ہے۔ مستدرک حاکم۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں منکرین کا عذاب۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہیں تو وہی بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ سورہ بلد۔ جو لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا نقصان اسی کا ہے۔ آج تو انکار کر رہے بڑے دھڑلے سے میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر،
کہ اللہ کہاں ہے تمہارا بتاؤ، قرآن میں یہ آیتیں بیان کی گئی، پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا کہ نہیں، اس پہ ڈیبیٹ کیا جاتا ہے۔ تمہیں بحث کرنا ہے کرے، جنت کے حوروں پہ تذکرہ، جنت کے حوروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ نے جو مسلمانوں پر اور ایمان والوں کے لیے وعدہ کیا ہے، جب وہ وعدہ پورا ہوگا نا تو اس وقت میں حسرت کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت حسرت کروں گی کہ کاش یا لیتنی قدمت لحیاتی، مجھے دوبارہ ایک مرتبہ زندگی مل جائے، میں دنیا میں جاؤں تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کی آگ کی سختی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ سورہ تغابن۔ خلاصہ، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں کا حکم دیتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو پورا نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ہماری اولادیں، ہماری بیویاں جو چاہے وہ حکم کرے، اور جو چاہے وہ حکم کرے تو اس کے حکم کو پورا کرنا شوہروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ جو حکم کیا گیا، جس چیز کا مطالبہ کیا گیا، وہ مطالبہ اگر شریعت کے موافق میں بیٹھتا ہے تو اس کے مطالبے کو پورا کیا جائے گا، اور اگر وہ مطالبہ شریعت کے خلاف کرتی ہے تو اس مطالبے کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ چلو تھیٹر میں چلتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، اور چلو بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، اور ایسے بے حیائی کے اڈوں پر چلے جاتے ہیں، یا ناجائز ٹی وی کے لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ایسے مطالبے پورے کرنا جائز نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ اولادیں، یہ بیویاں کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب بنیں گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اب وہ بہت زیادہ کالی ہو گئی۔ اللہم احفظنا من۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، طبیعت کے موافق غذا سے علاج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مریض کوئی چیز کھانا چاہے تو اسے کھلاؤ۔ کنز العمال۔ فائدہ، جو غذا چاہت اور طبیعت کے تقاضے سے کھائی جاتی ہیں وہ بدن میں جلد اثر کرتی ہے، لہٰذا مریض کسی چیز کے کھانے کا تقاضا کریں تو اسے کھلانا چاہیے۔ ہاں، اگر غذا ایسی ہیں کہ جس سے مرض بڑھنے کا قوی امکان ہے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ مریض اگر پیزا مانگ رہا ہے، برگر مانگ رہا ہے، بیمار ہے پہلے سے، حالات اس کے اور بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو اس کے اس مطالبے کو نہیں پورا کیا جائے گا، اس کو یہ والی غذا نہیں کھلائی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غذا مانگ رہا ہے اور وہ غذا اس کے صحت کے لیے اچھی بھی ہے تو ایسے غذا اس کو دے دینی چاہیے۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایک دن و رات کی خدمت میں اس کا جائز حق ہے، اور اس کی دعوت و مہمان نوازی 3 دن ہے، اس کے بعد کی میزبانی اس کے لیے صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے زیادہ دن ٹھہر کر میزبان کو تنگی میں مبتلا کرنا جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔